میرا نام ہما ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ پچھلے ہی سال میں نے ایف اے پاس کی ہے۔ ہم دونوں بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میرے بھائی کی عمر 16 سال ہے اور چھوٹی بہن کی عمر 14 سال ہے۔ میرا بھائی لاہور کے کالج سے ایف ایس سی پری میڈیکل میں کر رہا ہے۔ وہ جسامت کے لحاظ سے نہ تو زیادہ دبلا ہے اور نہ ہی زیادہ موٹا، لیکن اپنی عمر کے حساب سے کافی بڑا لگتا ہے۔ گورا رنگ، گہری بھری آنکھیں، چوڑا سیاہ اور لمبا قد، خوبصورت مردانہ کا مالک ہے۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر اس کے ساتھ رات گزارنے سے منع نہیں کر پائے گی۔ میرے بھائی کا نام کاشف ہے اور میری چھوٹی بہن کا نام زینب ہے۔ زینب میٹرک میں پڑھ رہی ہے، لیکن زینب کو بھی دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ وہ ابھی 14 سال کی ہے۔ وہ اپنی عمر سے کافی بڑی اور جوان دکھتی ہے۔ گورا رنگ، بڑی آنکھیں۔ ہم دونوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی خوبصورتی سے نوازا ہے۔ ہمارے گھر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں، امی، پاپا اور ہم بھائی بہن۔ ہماری امی بھی دکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ کوئی بھی ہمیں دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ وہ میری بڑی بہن دکھتی ہیں۔ امی ابو میں کافی پیار ہے۔ ان کا بیڈ روم نیچے فلور میں ہے اور ہم بہن بھائی کا بیڈ روم فرسٹ فلور پر ہے، اور میری بہن ایک روم میں سوتے ہیں اور میرے بھائی کا روم الگ ہے۔ ہم نہ تو زیادہ غریب تھے اور نہ ہی زیادہ امیر، مڈل کلاس فیملی کے۔ مجھے کار 3 منزل کا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور اس سال سردی کو زیادہ ہی شدت کی پڑ رہی تھی۔ ہمارے ابو نے ہم سب بہن بھائیوں کو ایک ایک موبائل دیا ہوا تھا۔ رات میں جب ہم سونے جاتے تو کئی گھنٹے تک موبائل ہی دیکھتے رہتے۔ میری چھوٹی بہن جلدی سونے کی عادی تھی، تو وہ جو میرا کالج ہو چکا تھا تو میں امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرتی۔ میرے بھائی کو صبح اٹھ کر کالج جانا ہوتا تھا تو مجھے صبح اٹھا کر اس کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا۔ اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں 11 بجے تک موبائل رکھ کر سو جاتی تھی۔ امی پاپا کے ساتھ سوتی تھی تو اس سے وہ تھوڑا دیر سے ہی اٹھتی تھی، کیونکہ میرے پاپا کو دیر سے اٹھنے کی عادت تھی۔ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو امی ابھی اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے ان کا ہاتھ بٹانا شروع کیا ہے تو وہ دیر سے ہی اٹھتی تھی۔ میں صبح اٹھتی، فریش ہوتی، سب سے پہلے بھائی کو جگاتی اور پھر کچن میں جا کر اس کے لیے ناشتہ بناتی۔ میرا بھائی مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ ابھی تک میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی غلط خیال نہیں آیا تھا اور وہ مجھے اپنی ساری باتیں شیئر کرتا تھا۔ میں نے بھائی کو جگایا اور اسے ناشتہ دیا۔ وہ ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکل گیا۔ بہت دن سے میں نے بھائی کے کمرے کی صفائی نہیں کی، کیونکہ بھائی اپنے کمرے کی صفائی کرنے سے سب کو منع کر رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی صفائی خود کر لیتا تھا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ بھی گندا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی کالج کیا ہے تو اس کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ اگر آپ اس کا کمرہ صاف دیکھ لیا تو کافی ڈانٹ پڑے گی۔ بھائی بہنوں میں پیار تھا، ایک دوسرے کو امی بابا کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں انور کے کمرے میں گئی اور اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ الماری، بیڈ اور جتنے اپنے سیلف تھے سب بہت گندے تھے۔ کتابیں بے ترتیبی سے رکھی ہوئی تھی جو میں نے صبح صحیح کرنے لگی، جو کہ بھائی کے کمرے میں جلد کوئی جانا جاتا نہیں تھا۔ وہ اپنے سامان کو ایسے ہی ادھر ادھر رکھ دیتا تھا کہ کسی نے میرے کمرے میں آنا تو ہے نہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ میں جب کتاب صحیح سے رکھ دوں پر تو مجھے کچھ ایسے ناولز اور اسٹڈی ملی جس میں 2 دوست رات والا کام کرتے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں عجیب سا ہونے لگا۔ میں صفائی کر رہی تھی تو میں نے دھیان بار بار ناول کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے کمرے کی صفائی کی اور ان ناولوں میں ایک ناول اٹھا کر میں اپنے کمرے میں لے آئی اور اپنی چھوٹی بہن زینب سے چھپا کر اپنے گدے کے نیچے رکھ دیا، کیونکہ زینب کو تو رات میں جلد سونے کی عادت تھی تو میں زینب کے سونے کے بعد اس ناول کو پڑھ سکتی تھی۔ میں کمرے کی صفائی کر کے باہر آئی تو امی ابو جاگ چکے تھے۔ صبح اٹھ کے سب پہلے نہاتی اور بعد میں کوئی کام کرتی تھی۔ ابو کی بھی یہی روٹین تھی، وہ نہا کر ہی ناشتہ کرتے تھے۔ مجھے انور کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگے کہ تم انور کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے کہا کہ امی انور کا کمرہ بہت گندا ہوا تھا تو اس سے اس کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تھی۔ امی مجھ سے کچھ نہیں بولی اور کہنے لگی جلدی سے جا کر زینب کو جگا دو۔ زینب کا اسکول 9 بجے کا تھا، اس لیے وہ دیر
تک سوتی رہتی تھی۔ میں اپنے روم میں گئی تو زینب کو جگا دیا۔ زینب روم سے باہر نکل گئی۔ میں نے روم کی صفائی کی اور میں بھی باہر امی کے پاس آ گئی۔ میں نے پاپا اور زینب کو ناشتہ دیا۔ پاپا اپنے کام پر چلے گئے اور زینب اپنے اسکول کی طرف چلی گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں جا کر نہا لیتی ہوں۔ میں نہانے چلی گئی اور امی دوپہر کا کھانا کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نہا کر اپنے بیڈ روم میں گیا اور کندھے کے نیچے سے وہ ناول نکالی اور پڑھنے لگی۔ اس ناول کو پڑھنے کو بعد میرا نظریہ میرے دوست کی طرف سے بدل گیا۔ میں اپنے دوست کو اب کسی اور ہی نظریے سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں تو پہلی بار اس ناول کو پڑھا ہے، لیکن ڈاکٹر زما تو جانے کب سے پڑھ رہا ہے۔ وہ ہم لوگوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا۔ مجھے ناول پڑھتے پڑھتے دوپہر ہو گئی۔ اس وقت زما آپ کی کال آ گئی۔ ابھی عمر کہاں ہے؟ آپ آج آ جاؤ، ہمارے گھر میں وہاں چلیں گے۔ جیسے ہی زمان آیا تو اس سے سب سے پہلے اپنے روم میں گیا۔ اس نے جب اپنا روم دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، اور پھر جب وہ اس ناول اور سی ڈی کے پاس گیا تو اسے لگا کہ اسے ضرور کسی نے ہاتھ لگایا ہے۔ اسے پتا تھا کہ زینب تو گھر کے کام کرتی نہیں، تو ضرور اسے عمیر کا ہما نے چھوا ہوگا۔ زمان غصے سے میرے کمرے میں آیا اور میرے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اب میری نظر زمان کی طرف بدل چکی تھی۔ زمان مجھ سے کہنے لگا، ہما میرے کمرے کی صفائی کیوں کی؟ تو میں نے اس سے، تم کیوں روکتے ہو ہم لوگوں کو اپنے روم کی صفائی کرنے سے؟ تمہارا روم دیکھا تھا کتنا گندا ہو رہا تھا، کتنے جالے لگے ہوئے تھے تمہارے سیلف میں، اور تمہارے ارے میں فرش پر تو پیپر رکھنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، اتنا زیادہ گندا تھا۔ تو زمان کچھ نہیں بولا اور کہنے لگا، آپ نے میری بکس کو بھی ہاتھ لگایا ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں لگایا ہے۔ کس طرح کے ناول پڑھتے ہو تم؟ اور وہ دوست والے کیا چکر ہیں اس ناول کا؟ تو ڈاکٹر زمان ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور وہ مجھ سے کہنے لگا، اماں کیسی لگی آپ کو وہ ناول؟ اس وقت میں کچھ نہیں بولی اور وہ زما کو کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ میں اس کے گھر آئی تھی۔ ہم سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ میرا ذہن بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ زما اب کیا چاہتا ہے، لیکن میں اسے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانا کھا کر ہم سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور زینب اپنے اسکول چلی گئی تھی، تو میں بھی بیڈ پر لیٹ گئی زینب کی طرف منہ کر کے، اور وہ ناول کالا اور پڑھنے لگی اور اس میں ایک نئی کہانیاں لکھی ہوئی تھی۔ میں ایک کار کے ساری کہانی پڑھ کر رہی تھی۔ جیسے جیسے میں کہانی پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے خیال بدلتے جا رہے تھے۔ میں اٹھی، واش روم گئی اور سوچنے لگی کیسے میں زما کے ساتھ ہی سب کام کروں، کیونکہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی ماں سے یہ کام کرنے کی۔ کہنے لگی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میں زما کے کمرے میں گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ تمہارے امتحان کب ہیں اور تمہاری تیاری کیسی چل رہی ہے؟ تو زمان کہنے لگا، عمر صرف 15 دن بچے ہیں۔ تو میں نے کہا، رات کو میں تمہارے روم میں آؤں گی اور تمہیں پڑھاؤں گی۔ باقی تمام حصہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ جلد حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔